پھول کھلتے ہیں لوگ ملتے ہیں، پھول کھلتے ہیں لوگ ملتے ہیں، مگر پت جھڑ میں جو پھول مرجھا جاتے ہیں وہ بہاروں کے آنے پہ کھلتے نہیں۔ ایک روز کچھ لوگ جو بچھڑ جاتے ہیں وہ ہزاروں کے آنے پہ ملتے نہیں۔ عمر بھر چاہے کوئی پکارا کرے ان کا نام، وہ پھر نہیں آتے، وہ پھر نہیں آتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشل۔ عید کا چاند نظر آتے ہی ہمیں اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں کی یاد آ جاتی ہے جو ہم سے بچھڑ کر بڑی دور چلے گئے ہیں۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی تو ہر روز عید ہے۔ تو آج ہم خوبصورت اسٹرالوجر حیدر علی جعفری صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور ان سے ان کی زبردست ریسرچ کے بارے میں بھی بات کریں گے جو انہوں نے خاص عید کے چاند کی مناسبت سے تیار کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال چال ہے سر؟ مالک کا بے انتہا ٹھیک ٹھاک۔ کرم ہے جی، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ عید کا چاند ایسی چیز ہے کہ جب نظر آتا ہے لوگ کہتے ہیں جائیں عید کا چاند دیکھ لیں تو ایسے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جیسے۔ سر اصل میں جی بار بار ایک چیز عرض کرتا ہوں جو مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے، جی بالکل۔ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا جو ہے وہ اصل میں خوشی ہے۔ دوسرا، جب آپ کی کوئی خوشی ہوتی ہے نا جی تو اس وقت آپ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، جو آپ کے ساتھ رہے ہوتے ہیں، جن کے بالکل، ساتھ آپ نے زندگی، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، وہ اس وقت واقعی یاد آتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ تو جب انسان کی کوئی خوشی ہوتی ہے تو انسان اس کو مس ضرور کرتا ہے، اس میں اپنے پیاروں کو، کیونکہ انسان ہے ہی ایموشنل۔ جی بالکل اللہ نے انسان کو ایموشن سے، جذبات سے رچا ہے۔ بالکل۔ جذبات کا کچھ حصہ جانوروں میں ہوتا ہے لیکن ہاں اس طرح کے پیور جذبات جو انسان کو عطا کیے ہیں نا، وہ اور کہیں نہیں ہوتے۔ جی، جیسے مائیں میں نے جانوروں کی جو پرندوں کی ان کی مائیں اور انسانوں کی مائیں دیکھی ہیں، ان کے جذبات میں نے ایک جیسے دیکھے سر ہیں، ایک ہی ہے، ان کے ایک اولاد جیسے۔ کے لیے جو جذبہ ہے نا، یہ اللہ دیکھیں بیسیکلی روح، انسان کی جو روح جی ہے وہ اللہ کا ایسنس ہے نا، جی فَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، لیکن باقی ساری تخلیق بھی تو اللہ نے رچی ہے۔ جی بالکل۔ تو اللہ رب العالمین ہے، تو اس کی وہ جو رب العالمینی جو ہے، وہ جو کائنڈنس انسانوں کے، جانوروں کے، ہر ایک کے اندر موجود ہے، پیوریفائڈ جی شکل انسان میں ہے، لیکن باقی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے یہ ہوتا ضرور ہے۔ اچھا، آپ کے پاس مطلب مختلف لوگ اپنے ذائچہ بنوانے آتے ہیں، آپ کی تو بڑی ماشاءاللہ مطلب ریسرچ ہے، آپ تو شخص کو دیکھ کر یا اس سے بات کر کے اندازہ لگا لیتے ہوں گے کہ اس کا ماضی اور اس کا آگے مستقبل جو ہے وہ کس طرح۔ دیکھیں، جی بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے، اندازہ لگایا جا سکتا جی ہے، بالکل۔ لیکن چونکہ میں بار بار وہی عرض کرتا ہوں کہ میں اپنا کام کوشش کرتا ہوں دیانتداری سے کروں، میں کاغذ میں بندہ دیکھتا ہوں، بالکل ٹھیک۔ میری کیلکولیشنز اگر مجھے بتاتی ہیں کہ یہ بندہ ہے تو میں بات کرتا ہوں، ورنہ اندازے تو ظاہر سی بات ہے میں لگا سکتا ہوں، ظاہر سی بات ہے اپنی فیلڈ ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو اپنے کام کے اوپر یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس فیلڈ میں جو ہے وہ وقت اچھا گزر جاتا ہے، لیکن آپ کا کام کی جو ہے نا اس میں ایکوریسی ضروری ہے۔ ضروری ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 12 بروج بنایا ہے اور کتنے انسان ہیں جن کو ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے ان کو بروج مل گئے ان کے، تو آپ مطلب اس میں سے ایسے کون سے دیکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص یہ عنایت ہوتی ہے، کون سے ایسے خوش قسمت بروج ہیں جن کو مالی آسودگی یا کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو وہ اس پریشانی کے اوپر پاؤں رکھ کر گزر جاتے ہیں اور پھر وہ بہت جلد مطلب نارمل حالت میں آ جاتے ہیں اور ان کا جو چھوٹی عمر میں اپنے گول پورے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں کچھ سٹارز ایسے ہوتے ہیں جو گول اورینٹڈ ہیں، جی اس میں بھی سنگل کی بات کرنے کی بجائے جو ہے وہ اگر ہم بات کریں فوکسڈ، جی تو فائر زوڈک سائنس جتنے بھی ہیں
اچھا جی، اور واٹر کے زوڈیک سائن. یہ ٹوٹل 6 اسٹار. 6 اسٹار. ٹھیک ہے. یہ 6 کے 6 جو ہے نا یہ اپنے گول اورینٹڈ ہوتے ہیں. فائر سے ریلیٹڈ جتنے ہیں ان میں سب سے زیادہ ایریز گول اورینٹڈ ہے. واٹر کے جتنے اسٹارز ہیں ان میں سب سے زیادہ پائسز گول اورینٹڈ ہے. جتنے اسٹارز کا ذکر کریں جن کا مائنڈ شٹر ہو جاتا ہے جی، تو ان میں بھی جو ہے وہ واٹر اور فائر کا ایلیمنٹ ہے. ویسے تو 4 ایلیمنٹ ہے, چاروں اپنی اپنی جگہ, لیکن جیسے مٹی جو ہے اس کے جو جتنے ریلیٹڈ ہیں ارتھ کے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں اپنی روٹ سے. ٹھیک ہے, وہ قدامت پسند ہوتے ہیں, کنزرویٹیوز ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کم بدلتے ہیں. اسی طرح آگ ایسا ایلیمنٹ ہے جو اوپر کی طرف جاتا ہے. آگ کا ایلیمنٹ جو ہے ہمیشہ اونچائی کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آگے زیادہ جاتے ہیں. پانی ہمیشہ نیچے کی طرف آتا ہے, مٹی نیچے کی طرف گرتی ہے. ہوا کبھی ادھر کبھی ادھر, ہوا بھی جو ہے نا اس میں, اس طرح ہر ایلیمنٹ کا اپنا اپنا اثر ہے. اللہ نے انسان کو جو ہے وہ جو ہے اس مٹی سے پیدا کیا. تو مٹی اس کا ایلیمنٹ ہے, لیکن باڈی کا زیادہ حصہ آپ کا لیکوڈ ہے. باڈی میں زیادہ حصہ لیکوڈ ہے, خون ہے, آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز ہیں, سارا کچھ لیکوڈ ہے. اسی طرح انسان کی اگر حرارت یا ٹیمپریچر باڈی کا ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی رک جاتی ہے. اسی طرح انسان کے اندر اگر یہ جو ہے وہ موومنٹس نہ ہو, انسان کی زندگی یعنی ارتھ ونڈ فائر واٹر چاروں تو انسان کے اندر موجود ہے. اس کے ذائچے میں پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر اثر کس کا ہے, پھر اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. ایسے جو ہیں وہ کافی سارے سٹارز ہیں. جیمنائی بہت گول اورینٹڈ ہیں لیکن وہ ایئر سائن. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے انسان کی پلانز اچیومنٹس یہ میٹر کرتی ہیں اس کی کنیکٹیوٹی اس کے حالات, اس کے ارد گرد, اس کے ماحول کے اوپر. اسی لیے تو اللہ نے جب برکت کا ذکر کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں, بارکنا حولہ, ہم نے ان کے ماحول کو برکت دے دی. تو ماحول کی برکت جو ہے وہی آپ کے گھر, آپ کے چیزیں, آپ کے ارد گرد کی چیزیں وہ ساری اس سے ریلیٹڈ اثر انداز ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا, آپ نے جیسے فرمایا ایک ایریز ہے اور دوسرا جو ہے وہ پائسس, اور تیسرا جو آپ نے فرمایا وہ جیمنائی. لیکن یہ تینوں علیحدہ علیحدہ لوگ, ہاں ان کے علیحدہ علیحدہ. لیکن میں آپ کو اگر اسپیسیفکلی یہ بتاؤں کہ یہی سٹار ہوتے ہیں تو سر میں جس ٹاپک کی جس طرح کی بات کر رہا ہوں نا, یہ ایک اوپن ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ریسرچ کے تناظر میں نہیں بتاتا کہ یہ 1 2 3 یہ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو اصول کے تحت بتایا ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں, ان کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ریسرچ تو دیکھیں نا, اصل میں بات یہ ہے کہ وہی جب آپ کوشچن کرنے سے پہلے مجھے یہ کوشچن بھیج دیتے ہیں تو میں اس کو ریسرچ کر کے اس کے مطابق بتا دیتا ہوں. لیکن چونکہ ایک دم سے بتانا, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں میں خود کلیئر نہیں نہ ہوں اور اس کے اوپر گفتگو نہ کروں. ٹھیک ہے, میں اس چیز سے ڈرتا ہوں. اس لیے 100% تو میں اس کے بارے میں بالکل نہیں کہہ سکتا کہ یہی ہے, وہ دیکھنا پڑتا ہے. میں نے اسی لیے اس کو ایلیمنٹری زوڈک میں بات کی ہے کہ یہ پاسبلٹی ہوتی ہے جس میں چیزیں ہیں. اور زیادہ تر جو آپ نے جو کوشچن کیا اس کا زیادہ تر آنسر ہے فائر اور واٹر کے لوگ. فائر اور واٹر ان کا جو ہے وہ ان کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے, اپنے گول اچیو کر لیتے ہیں اور ان کے مالی اصولگی اور دوسرے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا. تو کچھ سوال ہیں سر. ایک ہمارے مقصود صاحب کہتے ہیں اسکارپیو 2024 گڈ اینڈ بیڈ, مائی پراپرٹی ناٹ گوئنگ سیل. دیکھیں یہ تو پرسنل کوشچن ہے, اٹ ویریز. لیکن کیپریکارن اگر ان کا سٹار ہے تو کیپریکارن کے لیے اسکارپیو اگر اسکارپیو بھی ہے تو اسکارپیو بھی موسٹ لکی میں موجود ہے. بہت اس دفعہ ظاہر تو یہ چیزیں تو بہت اچھی ہیں ان کے لیے, لیکن یہ ہے کہ ڈیڈیکیشن مسٹ ہے. پھر آپ کو چیزیں آپ کا پرسنل ذائقہ, کیونکہ انسان کا سن سائن ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر 100% اثر انداز ہو. اگر سن سائن اثر انداز نہیں ہوتا تو پھر اس کی کون سی چیز اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, یہ میٹر کرتا ہے. بٹ آف اسکرین شاہ صاحب کا نمبر بھی چل رہا ہے, اگر آپ اپنا ذائقہ ان سے بنوانا چاہتے ہیں یا کسی سے بھی بنوانا چاہتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو اپنی پرسنل سچ کے ساتھ ہی پتہ چلے گا کہ آپ کے کیا معاملات ہیں. اگر کسی کا مطلب ہے, میں نہیں کہتا کہ جی میرے سے کسی سے بھی آپ کے پاس کسی سے بھی بنوا لیں, ٹھیک ہے.
لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو مکمل طور پہ چیک نہیں نہ کریں گے تب تک آپ کو جو ہے نا اس کو پتہ نہیں چلے گا. عذرا طارق ہیں، یہ کہتی ہیں میں نے اپنے لیے آپ سے، اپنے بیٹے کے لیے آپ سے سٹون سجیسٹ کروانا چاہتی ہوں. اس کی 8/7/1995. وہ میرا جو نمبر ہے نا آفیشیل نمبر، جی اس کے اوپر میسج کر دیں ٹھیک تو ہو، وہ آپ کے اسٹار کے حوالے سے آپ کو سٹون کی انفارمیشن وہاں سے فری آف کاسٹ بھیج دی مل جائے جائے گی. گی. وہ کوئی ٹھیک ہے. مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک کچھ 2-4 چیزیں جو کچھ کویشچنز ہوتے ہیں نا اس کے ہم آنسر مطلب اسکیجول کیے بغیر بھی، جہاں ہمیں پورا ذائچہ بنانا پڑتا ہے وہاں ہم آپ کو کچھ جو ہے وہ اس کو ٹائم دیتے ہیں، ورنہ کچھ ہم نے چیزیں اپنے جو ہے نا وہ نمبرز کے اوپر آٹومیٹڈ رکھی ہوئی ہیں. صحیح. اچھا شاہ صاحب، آپ کیا ہوا ماشاء اللہ پیتے ہیں اور ہمیں بھی پلا دیتے ہیں، اور اس کی ویسے یہ ہوتا ہے کہ ڈائجسٹیو میں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے نہیں اس کا. اصل میں تو یہ بھی کوئی اسٹرالوجی نہیں اسٹرالوجی نہیں ہے جی. میرا چونکہ شوق ہے گرین ٹی، اور میں اسی لیے تو اتنے بڑے کپ میں، یہ جوس والے کپ میں مکاوا پیتا ہوں. ٹھیک ہے. لوگ چھوٹے چھوٹے کپ میں پیتے ہیں تو میں اکثر مطلب بڑے، پٹھانوں کو خیبر پختونخوا اتنے تو چھوٹے چھوٹے چلتے ہیں، نہیں تو آپ ماشاءاللہ میں تو بڑے کپ، یہ مطلب یہ جو ہے یہ تو جوس کا مگ ہے، تو یہ جوس کے بڑے مگ میں مکاوا پیتا ہوں، میری عادت ہے. ویسے اصل میں چونکہ میری کچھ تھوڑی سی مطلب زندگی میں گزری تو I'm رجسٹرڈ ہربلسٹ. اچھا ماشاء تو میں یہ جو ہربل میڈیسن ہے نا اس کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، زیادہ نہیں آتی. تو میں لوگوں کو کیا بتانا ہے جی، میں اپنی ذات کے مطابق میرے پاس، اگر میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میرے دفتر میں ہاں جی، وہ میں کافی 40 سے 50 طرح کے قسم کے گرین ٹیز ہیں، مطلب 13 14 15 قسم کی جو ہے نا وہ کافیز آپ کو مل سکتی ہیں. ماشاء اللہ. میں چونکہ بلیک کافی اور جی ہاں، کعوہ پیتا ہوں، ملک ٹی میں بہت کم پیتا کام ہوں. دیتے ہیں. تو میں چونکہ ایک شوق ہے تو جب مجھے تھکن محسوس ہوتی ہے تو پھر مختلف انگریڈینٹس کے ساتھ ہم اس کو بناتے ہیں. تو یہ جو گولڈن کلر والا ہوتا ہے نا، یہ دس از بیسیکلی ہنزا ٹی، اٹس کالڈ تمورو. تو یہ تمورو جو ہے نا یہ ایک اس کی ہنزا کی گلگت بلتستان کی ایک وہ ٹریڈیشنل ٹی ہے. تو یہ وہ میں اکثر آپ پیتا کو ہوں. منگوانے پڑتے ہیں مختلف جگہوں سے یا لاہور میں مل جاتے ہیں؟ لاہور میں مل بھی جاتے ہیں، لیکن چونکہ دوستیاں اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں، اچھے دوست ہیں، تو کوئی وہاں سے کوئی ہنزا سے آتا ہوا لے آتا ہے، کوئی گلگت سے آتا ہوا لے آتا ہے، تو آ جاتے ہیں جی. اللہ بھیج ہی دیتا ہے. چلیں ماشاء اللہ. پہلے ناظرین آپ نے دیکھا شاہ صاحب کی بہت زبردست ریسرچ تھی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ.